5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 24 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ یہودی مذہب کے عالم اور یہودیوں کے تمام فرقوں کے لوگ آپ کے تقوی اور صلاحیت پر متفق تھے اور آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جیسے ہی میں نے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی، فوراً خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ واپس گھر آ کر میں نے اپنے بچوں اور بیوی کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میری بوڑھی پھوپھی خالدہ بھی میری دعوت سے مسلمان ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یہود کے سرداروں کو دعوت دیجیے۔ آپ نے یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت سامنے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہودی سرداروں نے حضرت عبداللہ کو برا کہنا شروع کر دیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 43 ہجری۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پاگل لڑکے کا ٹھیک ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو اس نے زور سے کے الٹی کی اور اس کے بعد سے ہی وہ لڑکا اچھا ہو گیا اور پاگل فرض کے بارے میں جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں دین پر جمے رہنے کی دعا۔ اسلام اور نیک اعمال پر ثابت قدمی کے لیے اس دعا کا معمول رکھنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور جو ہم نے اپنے کام میں زیادتی کی ہے اس کو معاف فرما دیجیے اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے اور ہمیں کافروں پر غالب۔ عمل کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو ملائکہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کے بارے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے، وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بلائی رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل کے بارے میں جہنمی کا جسم کیسا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کیا تم جانتے ہو کہ دوزخیوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے کہا نہیں، فرمایا ہاں خدا کی قسم تم نہیں جانتے، دوزخیوں کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کے بقدر فاصلہ ہوگا جس میں خون اور پیپ سے بھری وادیاں۔ مریض کی نفسیاتی سائیکولوجی علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا چرنا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا، یعنی پڑھتے رہنا۔